السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لیب وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک نہایت خوبصورت، دلچسپ اور سسپینسو ناول رشتہ دل کا کی مختصر کہانی۔ نومبر کے وسط میں جب دن خوشگوار اور راتیں سرد ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ایسے ہی ایک سرد اور ٹھٹھرتی رات میں سنسان سڑک پر سیاہ لانگ سکرٹ اور سیاہ شرٹ پہنے ایک لڑکی تیزی سے دوڑ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر صرف ایک تاثر تھا، خوف کا، بے انتہا خوف، بالکل ویسا جیسے کوئی انسان موت کو اپنے تعاقب میں دیکھ کر محسوس کرتا ہے۔ تیز دوڑنے سے اس لڑکی کے لمبے بال ہوا میں اڑ رہے تھے۔ تبھی وہ لڑکی سڑک کے بجائے اطراف میں بنے جنگل کی طرف مڑ گئی۔ جنگل میں جا کر ایک درخت کے پیچھے چھپے وہ تیز تیز سانس لے رہی تھی۔ تبھی اسے اپنی کمر پر کچھ سخت شے محسوس ہوئی۔ اس سے پہلے وہ ہاتھ لگا کر محسوس کرتی، نفرت سے بھرپور سخت لہجے کی سرگوشی سنائی دی۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میجر آہل رضا کو دھوکہ دے کر تم بچ جاؤ گی؟ نہیں، کبھی بھی نہیں۔ تم نے مجھے سمجھنے میں بہت بڑی بھول کر دی۔ میجر آہل رضا ملک کے دشمنوں کو کبھی معاف نہیں کرتا۔ نہیں آہل، پلیز پلیز مجھے معاف کر دو، مجھے بخش دو، بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ لڑکی نے روتے ہوئے کہا، تمہارے گناہ معافی کے لائق نہیں اور نہ ہی میں تمہیں معاف کرنے کا حق رکھتا ہوں، کیونکہ میجر آہل رضا نے ملک کے دشمنوں کو معاف کرنا سیکھا ہی نہیں۔ وہ انہیں ایک ہی جگہ پہنچاتا ہے، جہنم میں۔ مجھ سے رحم کی بھیک مانگ کر تم مجھے سمجھنے میں پھر سے غلطی کر رہی ہو، کیونکہ میجر آہل رضا ملک کے غداروں کو موت سے کم سزا نہیں دیتا۔ تم نے نہ صرف ملک سے غداری کی بلکہ میرے ساتھ بے وفائی کی، میرے ساتھ محبت اور مظلومیت کا کھیل کھیلا، شادی جیسے مقدس رشتے کو مذاق بنایا، میری نسل کو دنیا میں آنے سے پہلے ختم کرنے کی کوشش کی، دشمنوں کا ساتھ دیتی رہی۔ تمہیں معاف کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نہیں، تم ایسا نہیں کر سکتے۔ پلیز ہمارے بچے کے لیے بخش دو، وہ صرف 10 دنوں کا ہے، اسے ماں کی ضرورت ہے۔ لڑکی نے ہاتھ جوڑتے پھر سے منت کی۔ وہ ایک فوجی کا بیٹا ہے جسے غداروں کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ میرے بیٹے کو میرے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کر کے تم نے بہت بڑی غلطی کر دی۔ اگر آج میں ٹھیک وقت پہ نہ آتا تو تم اسے اپنے ساتھیوں کے حوالے کرنے والی تھی۔ میری فیملی کو ٹارگٹ کرنے کی سزا موت سے کم نہیں ہو سکتی۔ یہ کہتے ہی جنگل میں یکے بعد دیگرے کئی فائر ہوئے اور وہ لڑکی بے جان ہو کر نیچے گر گئی۔ میجر آہل اس لڑکی کو، جو نہ صرف اس کی بیوی بلکہ 10 دن کے بچے کی ماں بھی تھی، ایک نظر بھی دیکھے بغیر سوکھے پتوں کو رونتا ہوا جنگل سے باہر نکل گیا۔ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر سیٹ کی پشت سے ٹیک لگاتے اس نے آنکھیں مونتے ہوئے کیپٹن اسد کو گاڑی چلانے کا حکم دیا اور گاڑی آہل کے گھر کی طرف دوڑنے لگی۔ میجر آہل رضا کی عمر 29 سال تھی۔ پاک آرمی کا انتہائی ذہین اور مخلص آفیسر تھا۔ اپنی وجاہت اور ذہانت سے وہ دشمنوں میں بھی کافی مقبول تھا۔ آہل انتہائی اہم مشن پر تھا جب حادثاتی طور پر رینا اس کی زندگی میں آئی، جو کہ مخالفین کی طرف سے خوبصورت سازش تھی۔ رینا سے شادی آہل نے اپنے بابا ریٹائرڈ کرنل کو بتائے بغیر کی تھی، جس کی وجہ سے وہ آہل سے ناراض تھے۔ آج ہی آہل کو رینا کی سچائی پتہ چلی تو اس نے سینئرز سے بات کر کے اجازت ملتے ہی بغیر کسی احساس یا رشتے کی پرواہ کیے اسے انجام تک پہنچایا۔ دوسری طرف حوریہ عثمان اپنے گھر میں ماں اور چچا، جو اس کا سوتیلا باپ بھی ہے، کے ساتھ رہتی ہے۔ جب تک اس کا باپ زندہ تھا وہ دنیا کی خوش قسمت لڑکی تھی، پر ان کے ایکسیڈنٹ کے بعد حوریہ اور اس کی ماں پر مصیبتوں کا طوفان ٹوٹ پڑا۔ گھر بھر قبضہ کرنے کے لیے حوریہ کے چچا نے اس کی ماں سے شادی کی، جو کہ نشہ اور جوا کا بھی عادی تھا۔ حوریہ کی ماں کو دھمکی دی کہ اگر شادی نہ کی تو حوریہ سے اور اس گھر سے کوئی تعلق نہ ہوگا۔ مجبوراً اس کی ماں کو شادی کرنا پڑی، مگر ایک دن بھی سکون کا نہ گزرا۔ 4 دن پہلے حوریہ کا چچا حوریہ کو جوئے میں ہار کرایا اور زبردستی اس کا نکاح اپنی عمر کے جواری سے کرنے لگا، مگر اس کی ماں کی موت کی وجہ سے ملتوی ہو گیا۔ لیکن کل رات ہی چچا نے دوبارہ نکاح کی جان لیوا خبر سنائی تو حوریہ نے گھر سے بھاگ جانے کا فیصلہ کیا۔
چچا کے گھر سے نکلتے ہی حوریہ سیاہ چادر میں بیگ اٹھا کر گھر سے نکل گئی، مگر سڑک پر رکشے کی طرف بڑھتے ہی اس کے چچا نے دیکھ لیا جو اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ پہلے تو حوریہ کا ارادہ بس اسٹینڈ جانے کا تھا، مگر اب وہ یہ غلطی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے آس پاس کے رہائشی ایریا کی گلیوں کی طرف جا کر رکشے والے کا کرایہ ادا کیا اور ایک گلی میں اتر گئی۔ گلی میں بائک کی آواز سن کر سمجھی کہ چچا پہنچ گیا اس تک۔ وہ ڈر کے مارے ساتھ والے گھر میں داخل ہو گئی، جس کا گیٹ تھوڑا کھلا تھا۔ گیٹ کے باہر نیم پلیٹ کرنل احمد رضا لکھا تھا۔ بائک گزرنے کے بعد بھی وہ کچھ دیر کھڑی رہی اور پھر باہر کے لیے قدم بڑھائے ہی تھے کہ گیٹ پر نوجوان فوجی یونیفارم پہنے نظر آیا، جو کمبل میں لپٹا ایک بچہ لیے کھڑا تھا۔ اس نوجوان نے اپنا نام کیپٹن سعد بتا کر کرنل صاحب کے گھر ہونے کا پوچھا تو حوریہ نے نفی میں سر ہلا دیا۔ حوریہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کے نکلنے سے پہلے گھر کا کوئی فرد اسے دیکھ لے۔ حوریہ نے نوجوان کو شام میں آنے کا کہا، جس پر اس نے جلدی ہونے کا بتایا اور بچہ اور ایک لیٹر اس کے حوالے کرتے کہا کہ یہ کرنل صاحب کو دے دیجیے گا کہ میجر آہل رضا نے بھیجا ہے، میں چلتا ہوں۔ اس کی ماں؟ حوریہ نے اتنے چھوٹے بچے کو اکیلے دیکھ کر پوچھا۔ شی از نو مور، کیپٹن سعد نے مختصر جواب دے کر بچہ اور لیٹر اس کے حوالے کیا اور چلتا بنا کہ حوریہ حیران سی کھڑی کبھی بچے کو اور کبھی لیٹر کو دیکھتی۔ کچھ سوچ کر اس نے لیٹر پڑھا، جس میں آہل نے مرضی کی شادی پر ناراض ہوئے اپنے ابو سے معافی مانگی اور بیوی کے بارے میں آ کر بتانے کا لکھا تھا کہ وہ 3 سال کے لیے مشن پر جا رہا تھا اور اپنے 10 دن کے بچے کو اپنے ابو کے حوالے کر رہا تھا۔ خط پڑھ کر حوریہ کو حیرانگی کے ساتھ غصہ بھی آیا کہ کیسا خود غرض انسان ہے، 3 سال کے لیے جا رہا ہے، اتنے چھوٹے بچے کو اکیلا چھوڑ دیا۔ یہ اتنا چھوٹا بچہ بغیر ماں باپ کے کیسے رہے گا؟ بے اختیار حوریہ نے بچے کو پیار کیا اور سینے سے لگائے تھپکنے لگی۔ حوریہ اب تک گیٹ کے پاس ہی کھڑی تھی کہ گھر سے ایک خوش شکل نوجوان نکلا اور حوریہ سے تعارف پوچھا۔ وہ کیپٹن سعد، یہ بچہ میجر آہل۔ گھبراہٹ کے مارے لفظ ٹوٹ کر نکل رہے تھے۔ حوریہ کی بات سن کر نوجوان مسکراتے گھر کے اندر لے جاتے کہنے لگا، بھابھی آپ باہر کیوں کھڑی ہیں؟ بھائی نے میسج کیا تھا کہ کیپٹن سعد آئیں گے، مگر مجھے دھیان نہیں رہا۔ میں سیم ہوں، آپ کا دیور۔ حوریہ تو لفظ بھابھی پر ہی اٹک گئی۔ وہ لڑکا اسے اس بچے کی ماں سمجھ رہا تھا جو اس دنیا میں تھی ہی نہیں۔ سمجھ نہیں آیا کہ اس کی غلط فہمی کیسے دور کرے۔ گھر میں داخل ہوتے وہ کرنل صاحب سے ملی، جو خوش شکل مگر باروب تھے۔ سیم کے ساتھ کم عمر اور خوبصورت لڑکی کو بچہ اٹھائے دیکھ کافی حیران تھے۔ سیم نے ہی بتایا کہ یہ بھابھی ہیں، کیپٹن سعد کے ساتھ آئی ہیں۔ حوریہ نے ہمت کرتے لیٹر انہیں دیا، جسے وہ کھول کر پڑھنے لگے، جبکہ سیم بچے کو اٹھا کر پیار کرنے لگا۔ سیم کے مطابق بچہ آہل کی کاربن کاپی ہے، جس پر حوریہ صرف مسکرا دیتی ہے۔ کرنل صاحب نے لیٹر پڑھ کر بچے کو اپنی گود میں لیتے اس کی پیشانی پر پیار کرتے حوریہ کا اور بچے کا نام پوچھا۔ بچے کے نام پر حوریہ سوچ میں گم تھی کہ کیا کہے۔ کرنل صاحب کو اپنی طرف تکتا پا کر بے اختیار اس کے منہ سے نکلا، حمد۔ کرنل صاحب نے کہا کہ ماشاءاللہ بہت پیارا نام ہے۔ حوریہ نے تمام گھر دیکھا، جو گھر والوں کے اعلیٰ ذوق اور خوشحالی کا ثبوت تھا۔ رات کو آہل کے کمرے میں لیٹے وہ اپنی زندگی کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ کیسے اچانک وہ اتنے رشتوں میں بندھ گئی تھی۔ ایک بچے کی ماں اور فوجی کی بیوی کی حیثیت سے اس گھر میں موجود تھی۔ حوریہ نے سوچا صبح ہی ساری سچائی سب کو بتا دے گی، مگر پھر چچا کا خیال آتے ہی ارادہ ملتوی کیا کہ آہل نے 3 سال کے لیے واپس نہیں آنا، اور جب وہ آئے گا تب کی تب دیکھی جائے گی، کیونکہ حوریہ کو عزت بچانے کے لیے محفوظ پناہگاہ چاہیے تھی۔ حوریہ کو بچے سے ہمدردی اور محبت محسوس ہوئی کہ وہ بچہ بھی بالکل اکیلا ہے، بالکل اس کی طرح۔ اگلی صبح کرنل صاحب کو پہلے سے جاگتا پا کر حوریہ نے معذرت کی کہ ہم کی وجہ سے ٹھیک سے سو نہ پائی تھی، ورنہ چائے ان کے لیے خود بناتی۔ حوریہ کو سب کا جلد اتنا تھا کہ اس بچے کا وہ سہارا تھی اور حوریہ کو بھی محفوظ پناہ چاہیے تھی۔ لیکن اخبار میں چچا کے مرنے کی خبر سن کر وہ حیران تھی کہ اڈے پر جوراریوں کی لڑائی میں اس کا چچا مارا گیا تھا۔ اب وہ آزاد تھی، اسے کوئی خوف نہ تھا۔ اس نے سوچا کہ کرنل صاحب کو سب بتا کر یہاں سے چلی جائے۔ اس کے کہنے سے پہلے کرنل صاحب نے حکم دیا کہ بیٹا میری بہن اور کچھ رشتہ دار آپ سے ملنے آ رہے ہیں، آپ خود بھی تیار ہو جائیں اور حمد کو بھی تیار کر دیں۔
باقی باتیں ہم بعد میں کریں گے۔ یوں حوریہ کو بات کرنے کا موقع نہ مل سکا۔ حوریہ خود تیار ہوئی اور حمد کو تیار کرتے اس سے باتیں کرتی رہی۔ اس نے پہلی بار اتنے چھوٹے بچے کے ساتھ وقت گزارا۔ یہ احساس اس کے لیے بالکل نیا تھا اور بھلا بھی۔ حوریہ کو مہمانوں سے مسز آہل بن کر ملنا عجیب لگ رہا تھا۔ اس نے سیم سے کہا کہ تمہارے بھائی آ جائیں تو پھر مل لوں گی، لیکن سیم کے سمجھانے پر کہ وہ راضی ہو گئی کہ بھائی کو آنے میں بہت وقت ہے، آپ کو سب سے متعارف تو کرنا ہی ہے۔ حوریہ نے بس مسکرانے پر اکتفا کیا اور حمد کو لے کر سب سے ملنے گئی۔ مسز ملک کے اس طنز پر کہ پسند کی شادی کر کے باپ کو ناراض کر کے آہل پتہ نہیں کہاں بھٹک رہا ہے، حوریہ کو غصہ آ گیا۔ اس نے آہل کی سائیڈ لیتے کہا کہ ٹھیک ہے، ہماری غلطی ہے، ہمیں احساس ہے، اور بابا بس ہم سے غصہ تھے۔ ہمیں احساس ہوا کہ ہماری غلطی ہے تو انہوں نے باقی ماں باپ کی طرح ہمیں سینے سے لگایا ہے۔ بابا کو حق ہے غصہ اور ناراضگی کا، اور آہل گھر سے دور ہیں تاکہ ہم اپنے گھروں میں محفوظ رہیں۔ حوریہ کی بات پر کرنل صاحب نے حوریہ کے سر پہ ہاتھ پھیرتے کہا کہ ہمیں فخر ہے بیٹے کی پسند پر۔ یہ گھر کی چابیاں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، یہ آپ کا گھر ہے، اسے آپ سنبھالیں۔ اور وقت نے ثابت کر دیا کہ حوریہ نے اس گھر کو بہت اچھے سے سنبھالا اور حمد کی بہترین پرورش کی۔ بغیر کسی رشتے کے حوریہ کے اس گھر اور گھر والوں سے مضبوط رشتے بن گئے۔ 3 سال بعد کے منظر میں حوریہ سیم کو مارننگ واک کے لیے اٹھا رہی تھی، کیونکہ کرنل صاحب کے ساتھ سیم کو بھی جانا ہوتا ہے اور سیم اٹھنے میں سستی کرتا تھا۔ ان 3 سالوں میں اسے بھول ہی تو گیا تھا کہ وہ کون تھی اور کیسے اس گھر میں آ گئی تھی۔ اسے یاد تھا تو بس اتنا کہ وہ مسز آہل ہے، حمد کی مما، سیم کی بھابھی اور کرنل صاحب کی بیٹی۔ اس چھوٹی سی دنیا میں رہتے وہ اس دنیا کی بنیاد آہل کو بھول چکی تھی۔ وہ آہل جسے جھوٹے اور دھوکے باز لوگوں سے نفرت تھی۔ حوریہ تو اس کی زندگی کا سب سے بڑا دھوکہ تھی جس کی اسے خبر ہی نہیں تھی۔ حوریہ ہم سے بے تحاشا محبت کرنے لگی تھی۔ اس نے ماں بن کر پالا تھا، وہ اس کی ماں ہی تو تھی۔ حمد کافی شرارتی تھا، خاص طور پر کھانے اور نہانے کے وقت حوریہ کو خوب تنگ کرتا کہ یہ دونوں کام حمد کو پسند نہ تھے۔ حوریہ نے کرنل صاحب سے اپنے طور پر سیم کی شادی کے بارے میں بات کی اور پھوپھو کی نینا کے بجائے خالہ کی ماہی کے لیے کرنل صاحب کو منا لیا، کیونکہ حوریہ جانتی تھی سیم ماہی کو پسند کرتا ہے، اور جب سے ماہی کا رشتہ ہوا سیم بہت پریشان اور چپ سا تھا۔ کرنل صاحب کی رضامندی حوریہ نے سیم کو بتائی تو وہ خوشی سے اچھل پڑا اور حوریہ کے سامنے اقرار کیا کہ ماہی اسے بہت پسند ہے۔ حوریہ نے بتایا کہ شام کو ہی رشتہ کے لیے جا رہے ہیں، کیونکہ میں نے خالہ کو دوسرے رشتے کے لیے منع کرنے کا بول دیا تھا کہ ہم آئیں گے۔ حوریہ، حمد اور کرنل صاحب خالہ کی طرف تھے جب آہل گھر آیا اور سیم سے باتوں میں معلوم ہوا کہ کوئی لڑکی اس کے نام پر اس گھر میں رہ رہی ہے تو اس کا غصہ 7ویں آسمان کو جا پہنچا۔ آہل کو لگا تاریخ دہرائی جا رہی ہے اس کے ساتھ۔ آہل کی نظر میں عورتیں بے وفا اور خود غرض ہوتی ہیں، تبھی اس نے دوسری شادی کے بجائے بچے کو بابا کے حوالے کیا تھا۔ آہل کے خیال میں اگر سگی ماں برا کر سکتی ہے تو غیر عورت بچے کی ہمدرد کیسے بن سکتی تھی؟ آہل کو حوریہ کے واپسی کا انتظار تھا۔ تب تک اس نے حوریہ کی تصویر کیپٹن سعد کو بھیج کر اس کی تمام تفصیلات نکلوا لی تھی۔ حوریہ واپس آئی تو ہم سو چکا تھا۔ اس نے اسے بیڈ پر لٹایا اور سیم کا سرپرائز روم میں ڈھونڈنے لگی، کیونکہ روم میں آنے سے پہلے سیم نے کہا تھا کہ آپ کا سرپرائز آپ کے روم میں ہے۔ حوریہ کی نظر جیسے آہل پر پڑی تو ساکت ہو گئی۔ آہل غضبناک نگاہوں سے اسے گھور رہا تھا۔ وہ اٹھ کر تیزی سے حوریہ کے قریب آیا۔ عین اسی وقت کرنل صاحب دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے اور ان دونوں کو اتنے قریب دیکھ شرمندہ سے ہوتے کہا، سیم نے تمہارا بتایا تو رہا نہیں گیا اور ملنے آ گیا۔ آہل کرنل صاحب کو گلے لگاتے ملا۔ آرام کرنے کا کہہ کر کرنل صاحب چلے گئے، جبکہ آہل نے سخت الفاظ میں حوریہ کو اپنے یہاں ہونے کا مقصد سچ بتانے کو کہا، جس پر حوریہ نے تمام حقیقت بتا دی۔ مگر آہل کو یقین نہیں آتا اس کی باتوں پر کہ ایک غیر عورت صرف اس کے بچے کی محبت میں اتنے عرصے سے یوں رہ رہی ہے۔ آہل حوریہ کو اس کے پرانے گھر لے آیا، جہاں کچھ سیکیورٹی گارڈ اور لیڈی کانسٹیبل بھی تھی، جس نے آہل کے حکم پر حوریہ سے سچائی اگلوانی تھی۔ آہل کے خیال میں حوریہ کسی گینگ کا حصہ تھی۔ اگلی صبح کانسٹیبل نے کہا کہ سر وہ انوسینٹ ہے، وہ سچ بول رہی ہے، جبکہ حوریہ کی حالت پہ آہل خود بھی حیران تھا۔
بے تحاشا رونے سے حوریہ کی آنکھیں سوج چکی تھی، مگر بیان اب بھی وہی تھا جو آہل کو بتایا گیا تھا۔ اسی وقت آہل کو سیم کی کال آئی جس نے حمد کا اسپتال میں ہونے کا بتایا، جس پر حوریہ تڑپ گئی۔ وہ آہل سے منتیں کرنے لگی کہ پلیز مجھے لے چلو، مگر آہل پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ حوریہ کو روتا بھی لگتا چھوڑ کر چلا گیا۔ حوریہ کے رونے میں اب جو تکلیف تھی وہ بیان سے باہر تھی کہ وہ اب اپنے بچے کے لیے تڑپ رہی تھی۔ اسپتال میں حمد کی حالت اور کرنل صاحب کا غصہ دیکھ کر آہل حیران تھا کہ وہ انجان لڑکی سب کے لیے کتنی اہم ہے۔ کرنل صاحب نے شام سے پہلے حوریہ کو گھر لانے کا کہا۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ کسی لڑائی کی بنیاد پر حوریہ چلی گئی ہے۔ آہل نے حوریہ کے پاس آ کر اسے نکاح کا کہا، کیونکہ اس سے وہ اس کی ماتحت رہتی اور ثبوت ملتے ہی وہ اس کا بندوبست کر سکتا تھا۔ ہم سے ملنے کی تڑپ میں حوریہ نکاح نامہ پر دستخط کر دیے اور گھر آ گئی۔ ہم سے لپٹ کر خوب روئی۔ وہ معصوم بچہ اس کی جدائی میں کیسے گھل گیا تھا۔ حوریہ خود سے لپٹا کر پیار کرتی رہی، جبکہ آہل کو حمد کوئی لفٹ نہ کرواتا کہ اس نے حوریہ کو برا کہا تھا۔ یہ بات حمد بھولتا ہی نہ تھا۔ آہل حوریہ پر ہر وقت کڑی نظر رکھتا اور کچھ غلط یا کھوٹ نہ پا کر کھول کے رہ جاتا۔ اسے یقین نہ آتا کہ کوئی اتنا پرخلوص کیسے ہو سکتا ہے جو صرف دل کے رشتے کے لیے اپنا سب کچھ بھول جائے۔ حوریہ کا حمد سے اور آہل کی فیملی سے دل کا رشتہ ہی تو تھا۔ حوریہ حمد کے لیے ہر جگہ لڑتی، بالکل ماں کی طرح، اور آہل کو اپنے الفاظ یاد آتے جو اس نے کیپٹن سعد کو کہے تھے کہ اس بچے کے لیے کون لڑے گا جس کی ماں نے بھی اس کا خیال نہ کیا تھا۔ حوریہ نے اس کے تمام الفاظ، واہمات، خدشات جھوٹے ثابت کیے تھے۔ نکاح کے بعد بہت نڈر انداز میں حوریہ نے کہا تھا کہ آپ ثبوت ڈھونڈتے رہیں، جبکہ میں سکون اور حق کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ رہوں گی کہ یہ حق آپ نے ہی دیا ہے۔ حوریہ لان میں بیٹھی سیم کے نکاح کے لیے کپڑے دیکھ رہی تھی جب حمد مٹی میں لپٹا گھر آیا۔ حوریہ کو تو صدمہ ہی ہو گیا کہ ابھی نہلا دھلا کر تیار کر کے بھیجا تھا۔ پوچھنے پر ہم نے روتے ہوئے بتایا کہ پڑوس کی مسز ملک نے اس بات پر دھکا دیا کہ میں ان کی بیبی کے ساتھ کیوں کھیل رہا ہوں۔ مما، آپ مجھے بھی بیبی لا کر دیں کہ میں کھیلوں۔ لان میں گرنے سے حمد کے کپڑے کیچڑ میں اٹے تھے۔ حوریہ تو آگ کا گولا بنی مسز ملک سے جا کر الجھ پڑی کہ شرم نہ آئی آپ کو میرے بچے کو دھکا دیتے ہوئے؟ کیا ہو گیا اگر بیبی کو ہاتھ لگایا تو؟ میں نے اس کے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اتنا ہی دکھ ہے تو ایک پیدا کر کے دے دو تم، اس نے کہا۔ مسز ملک کی اس بات پر حوریہ کو تو آگ ہی لگ گئی۔ ہاں کر لوں گی جب میرا دل چاہا۔ آہل کے آنے پر باقی الفاظ اس کے منہ میں ہی رہ گئے۔ آہل نے کہا کہ جاہلوں کی طرح میری بیوی لڑے مجھے پسند نہیں، جس پر حوریہ نے آہل کو آڑے ہاتھوں لیا کہ ماں جاہل یا ان پڑھ نہیں، ماں ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یاد آ گیا کہ آپ کی ایک بیوی ہے تو یہ بھی یاد کر لیں کہ ایک بیٹا ہے جو اس حال میں گھر آیا، اسے کچھ ہو جاتا تو؟ حوریہ تو حمد کے لیے اس کے سگے باپ سے ٹکرا رہی تھی۔ آہل کے دل کے ساتھ ساتھ دماغ بھی حوریہ کی محبت پر ایمان لے آیا تھا۔ سیم کے نکاح میں آہل خود حوریہ کے لیے جوڑا لایا اور اسے خوب سراہا۔ حوریہ اس کے بدلے انداز پر حیران تھی۔ حوریہ ٹیرس پہ تھی کیونکہ آہل نے اسے میسج کر کے بلایا تھا۔ دیکھو حوریہ، جس طرح تم یہاں تھی اور میں جانتا کچھ بھی نہیں تھا، میرا شک کرنا فطری تھا۔ ویسے بھی عورت ذات سے بھروسہ اٹھ گیا تھا، مگر میں معافی مانگتا ہوں کہ میں نے مان لیا سب عورتیں بری نہیں ہوتی، اس لیے پرانی باتوں کو بھول جاؤ۔ میں سچے دل سے تمہاری محبت پر ایمان لایا ہوں۔ تم نے ہی محبت پر اعتبار کرنا سکھایا ہے۔ میں تمہارے ساتھ نارمل زندگی گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے آہل نے وائٹ گولڈ کے کنگن اسے پہنائے کہ حمد کی فرمائش تھی کہ اس کی ماما کو ایسی چوڑیاں لا دیں جو ہر ڈریس کے ساتھ میچ کریں۔ حمد کو چوڑیاں بہت پسند تھیں۔ تم بھی کچھ کہو نا، آہل نے کہا۔ میں کیا کہوں، سب تو آپ نے کہہ دیا، حوریہ نے حیا سے بوجھل لہجے میں کہا۔ ویسے مسز ملک کا آئیڈیا اتنا برا بھی نہیں تھا، آہل نے حوریہ کا ہاتھ پکڑے کہا اور حوریہ کے چہرے کی اڑی رنگت کو دیکھ کر کہکا لگایا۔ خوشیاں ان کے دروازے پر دستک دے رہی تھیں اور وہ مسکرا کر ان کو ویلکم کرنے کے لیے تیار تھے۔ دور آسمان میں چمکتے چاند ستارے ان کی دائمی خوشیوں کے لیے دعا گو تھے۔